اختلاف کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اختلاف کس مسئلے میں کر رہا ہوں. اعلی حضرت سے پہلے جو مسئلہ سرکار کے زمانے سے امام شامی امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا. اب کوئی عطاری ہو دعوت اسلامی والا ہو یا سنی دعوت اسلامی والا ہو وہ ٹی وی کے مسئلے کو اختلافی نہیں کر سکتا. اس کا اختلاف خود اس کے منہ پر رد ہے. آج سے پہلے سنیما کو کسی سنی نے جائز نہیں سمجھا اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا. سنیما اتنی بھونڈی اتنی بری اتنی گندی اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے, اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے, اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے. اور سنیما دیکھ کر کے نکل رہا ہے, سامنے سے ہم گزرے تو وہ یوں کترا رہا ہے, ادھر کترا رہا ہے, کبھی اس گلی میں چلا گیا کبھی اس گلی میں چلا گیا. کاہے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست جو ہے مجھ کو سنیما سے نکلتے دیکھ لے. تو ماضی قریب میں تو سنیما کو اتنا گندا گھناؤنا سمجھا جاتا تھا, آج بھی فکر سلیم والے اس سنیما کو گندا گھناؤنا سمجھتے ہیں. اب جو ہے یہ جو ہے جس کو آج تک جو ہے مارو شیطان کو یہ تنظیم دارا دیتی تھی کہ شیطان کو مارو اور ٹی وی کتنے جو ہے توڑوا دیے, آج کون سا ناسخ مل گیا الیاس قادری کو, دعوت اسلامی کو کون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منسوخ کی بات بھی کرتے ہیں. اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا, نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھا جانے لگا. تو یہ سنیما کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے. اب مودودی کا دائرہ جو ہے اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے, مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والے, سنی کہلانے والے اس سنیما کو جو ہے جائز کہہ رہے ہیں اور مودودی کی آواز کے ساتھ جو ہے آواز ملا رہے ہیں اور دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں. یہ کسی بہانے سے کہ اس پر جو ہے دینی پروگرام دکھایا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا. اس ماضی قریب میں حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے, بہت سے لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ دیکھا. فلم خانہ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیما پر حملے کیے اور سنیما توڑے, سنیما کو آگ لگائی. حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں ہے. آج ان فتووں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیما جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیما پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا. تو اختلاف کرنے والے جو ہے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں اور اجماعی مسائل کو اختلافی بنا رہے ہیں. تو اجماعی مسلمین کو جو توڑے وہ خود جو ہے اس کا اختلاف جو ہے اس کے منہ پر رد ہے. مسلک اعلی حضرت کا کچھ نہیں بگڑے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگڑے گا, جو اس کو توڑے گا وہ مسلک اعلی حضرت کا جو ہے خود ہی مخالف قرار پائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے اپنی ہوس پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے. تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان برقرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نپٹا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام اعظم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مسلک پر نہیں ہیں, ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام اعظم کا منصب تھا. وہ مجتہد تھے, ان کے منصب پر تو درکنار ابو یوسف اور امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہے جو مجتہد فی المذہب تھے. اور ان سے بھی گر کر کے, ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے جو ہے ہم تو اس منصب پر بھی نہیں ہیں کہ کون سا قول صحیح ہے
کون سا قول ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجو ہے، ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے. تو ہم سے پہلے جو ہے 500 برس پہلے جو ہے امام علاء الدین حسکفی یہ فیصلہ کر چکے کہ اما نحنو فعلینا اتباع ما صححوه وما رجحوه كما لو افتونا في حياتهم. ایسے لوگ بے تمیز لوگ کہ جن کو جو ہے صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر وہ نرے مقلد ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشائخ کرام نے جو ہے جس قول کو صحیح و معتمد کہہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں، اور اس کے خلاف فتویٰ دینا تو درکنار اس پر اپنے لیے عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوائے نفس کے لیے جو ہے اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ اختلاف جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف اعلی حضرت سے نہیں ہے، بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے، کہیں اجماع امت سے اختلاف ہے، اور کہیں نری اتباع ہوس ہے. اور اس قول کو جو کہ ائمہ مذہب نے جس کو راجح جس کو مرجو قرار دے دیا، اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتویٰ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرق اجماع ہے، اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لیے اور اس کی رخصت نکالنے کے لیے یہ اغراض و مقاصد ہیں. تو اختلاف جو اعلی حضرت سے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو اتحاد سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا، یا اجماع مسلمین کو جو ہے رد کرنا ہوگا، یا تقلید سے، یا اگر جزوی طور ہی پر صحیح تقلید سے جو ہے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی جو ہے لت اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا. جو حنفیت پر، سچی تقلید پر، اور جو اجماع امت پر، اور جو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم رہنا ہے، اس کا جو ہے یہ وتیرہ ہے اور اس پر یہ فرض ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو پہچانے کہ مسلک اعلی حضرت عقائد کا بھی نام ہے، معمولات اہل سنت کا بھی نام ہے، اجماع مسلمین کی پیروی کا بھی نام ہے، اور صحیح و معتمد جو قول اقوال مذہب میں ہیں جب مشائخ کرام نے جس پر فتویٰ دیا ہے ان کی پابندی کا بھی نام مسلک اعلی حضرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے، اور انصاف ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی اپنے پر انصاف کریں، اور حق کو جان کر کے حق سے پر قائم رہیں، اور ناحق جو ہے اختلاف کی بات نہ کریں. بہت سے لوگ جو ہے اعلی حضرت کے زمانے میں بڑے ذی علم لوگ تھے، کبھی انہوں نے جو ہے اس قسم کی بات نہیں اٹھائی کہ اعلی حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے. ان کے بعد جو ہے یعنی آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ 10-5 برس پہلے بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی. اب یہ جو نئے نئے مقاصد جو ہے نکلے ہیں ان کی مقصد براری کے لیے لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی کہا جاتا ہے اس پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات ابھی آپ اپنی جگہ پر ماشاءاللہ سکون سے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. ابھی آپ نے جانشین سرکار مفتی اعظم ہند اور وارث علوم اعلی حضرت سے آج بہت طویل خطاب اس عمر میں سماعت فرمایا. امید ہے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی اور ہم اس پر انشاءاللہ الکریم عمل کریں گے. اب ساتھ ہی ساتھ میں جرات کرتے ہوئے کہ حضور تشریف رکھتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آج ہمارے درمیان وہ عظیم المرتبت اور وہ ذی رتبہ شہزادہ موجود ہے جن کو ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو ایک طرف مرکز اہل سنت جامعۃ الرضا کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے ہیں،
اور دوسری طرف جماعت رضائے مصطفیٰ کی عظیم الشان صدارت کی ذمہ داریوں کو شب و روز نبھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر مصروفیات میں بھی وہ مصروف عمل ہیں. بہت ساری ذمہ داریاں اس کم عمری میں، لیکن کس خوش عملی کے ساتھ وہ نبھا رہے ہیں. ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی شہزادہ علی تبار کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو دن دوگنی رات چوگنی علمی عملی اور ہر عزت سے اللہ تبارک و تعالی نوازے، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو علمی عملی ہر طریقے کی ترقیاں عطا فرمائے. اب میں آپ حضرات کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کہ آپ بالکل یہ سمجھ رہے ہیں کہ الولد سر لابی، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے، سر ہوا کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں، آپ کی یہ آواز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے حضور تاج الشریعہ سے تو سن لیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ شہزادہ تاج الشریعہ سے بھی کچھ سن.